بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقیب عرفان حصہ اول دویم ایڈیشن صفحہ نمبر 615. ادھر آہ نکلی وہاں پیغام پہنچا، یہ پیغام کیسے پہنچا ہمیں کو معلوم نہیں. یہ آہ جو ہے نا، یہ آہ یہ آواز اللہ کی ہے اور اس کا گلہ اللہ کے بندے کا ہے. گلہ اللہ کے بندے کا ہے، آواز اللہ کی ہے اور یہ اللہ الصمد کی عبادت ہے. اللہ الصمد کی بنیادی یہ اللہ ہی عبادت، مطلب کہ یہ اللہ کی ہے. کتنا بڑی بات ہے. اللہ الصمد بے نیاز ہے نا، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے. یہ بے نیازی کی صفت سے آہ نکلتی ہے، یہ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا کرتا ہے. لیکن پھر یہ آواز اللہ کی ہوتی ہے اور گلہ اللہ کے بندے کا ہوتا ہے. مولانا روم نے فرمایا رحمۃ اللہ. دونوں آنکھیں شمشیر ہیں اور دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ تیر ہے. تیر کا نشانہ دل ہوتا ہے، پھر وہ قیدی ہو گیا عمر بھر کے لیے. خودی سے خود خدا بن کر جنت میں داخل ہو کر جہنم میں چلا گیا. بلکہ حکم یہ ہے کہ اللہ پاک کی جنت میں داخل ہو جاتا ہے، وہ جنت ہی میں رہے گا. لیکن شداد اپنی جنت سے نکل کر جہنم میں چلا گیا. یہ خودی کا انعام تھا، اور جس میں خودداری نہ ہو وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن انسان نہیں ہو سکتا. خودداری کیا چیز ہے؟ عزت نفس ہے، یعنی انسان کسی پر بوجھ نہ بن جائے، یہ خودداری ہے. اور خودداری کا زوال نہیں، اور خودی کے واسطے زوال ہے. اسی طرح تکبر کے لیے زوال ہے اور فخر کے لیے زوال نہیں. تکبر فرعون کی خصلت ہے اور فخر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک ہے. خودی شدات کی خصلت ہے اور خودداری اولیاء اللہ یعنی ولی کی شان ہے. اللہ پاک نسبت کو سلامت رکھے، آمین. نسبت کیا ہے؟ مرید کا پیر میں فنا ہو جانا، مرشد پاک کا کردار اپنانا ہی نسبت ہے. یہی نسبت کا منتقل ہو جانا ہے. ہم سب کی نسبت اپنے مرشد پاک سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے. جو آج ہم ایک جگہ پر بیٹھے ہیں یہ نسبت کی وجہ سے ہے. نسبت اس کو نہیں کہتے کہ آپ قادری ہیں میں بھی قادری ہوں، یہ نسبت نہیں ہے. نسبت منتقل ہو جانا، فنا ہو جانا ہے. جس طرح اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی نسبت ہے. باقی ہم اس بلا کو دعوت دیتے ہیں جس میں خوشبوئے کربلا ہو، یعنی سچائی کا راستہ ہو. سچائی کا راستہ سچوں سے ملتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور سچے اللہ والے ہی ہو سکتے ہیں، ان کے علاوہ اور کون سچا ہو سکتا ہے. یہ دونوں جہانوں کی محبت کو ٹھوکر مار کر اللہ سے ملتے ہیں. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. درد منداد یہاں کولوں آپ خداوند دریا، بوٹا خاص امید میری دا خوب سکھا کر ہریا. میری بے خودی سے عجب کام نکلا، یار پردہ اٹھا بیٹھا غافل سمجھ کر، اور میں نے دیکھ لیا. چڑھا منصور سولی پر پکارا عشق بازوں کو، یہ اس کے بام کا زینہ ہے آئے جس کا جی چاہے. کافر عشقم مسلمانی مرا درکار نیز، ہر رگ منتار گشتہ حاجت زنار نیز. حضرت شاہ منصور رحمت اللہ علیہ سے جو آواز نکلتی تھی یہ آواز اللہ کی تھی. مجنون کا عشق بھی لیلا کی صورت میں، بلکہ سیرت حسن مصوری سب کچھ اللہ کا تھا.
باقی جو خوبصورت تصویر ہوتی ہے یہ کمال تصویر کا نہیں ہوتا. حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے آیا تو فرمایا یا رب العزت مجھے مجنون سے ملنا ہے. مجنون آپ جب وہاں پر چلے گئے تو مجنون باہر آیا، مزار مبارک ہے، تو مجنون سے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ مجنون نے کیا کہا؟ بولتا ہے کہ تیری آنکھیں لیلا کی ہے. تیری آنکھیں لیلا کی ہے. کتنا کیا رہا تیری آنکھیں لیلا کی. جو حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہے نا، یہ الکرم کرم تو مومن کا دل ہے. یہ مومن کے دل میں ہوتا ہے. مومن کا دل آنکھوں میں ہوتا ہے. کس میں ہوتا ہے؟ آنکھوں میں. آپ بولے کہ آنکھیں تو دو ہے، وہ آنکھ جو ہے نا وہ یہ دل ایک ہی ہے. دل کا آنکھیں دو ہے، آنکھیں دو ہے لیکن دیکھتی ایک کو ہے. لیکن دیکھتی ایک کو. آنکھیں دو ہے لیکن دیکھتی ایک کو. یہ چل. باقی جو خوبصورت تصویر ہوتی ہے یہ کمال تصویر کا نہیں ہوتا بلکہ کمال مصور کا ہوتا ہے، یعنی تصویر بنانے والے کا ہے. تعریف تصویر بنانے والے کی ہے. آپ نزدیک نہ دیکھیں بلکہ دور دیکھیں. نزدیک دیکھنے میں آپ کو گندگی نظر آئے گی اور دور دیکھیں گے تو آپ کی نگاہ پاک ہو گئی. فنائیت میں صرف اور ذات ایک ہو جاتی ہے. دائیں اور بائیں، ہاتھ کا کھانا پینا، یعنی ہر فعل اللہ کا ہوتا ہے. نہ مومن نہ کافر، نہ خود ہے نہ خدا. یہ توحید کے دریا میں ڈوب گیا پھر نکل نہیں سکتا، یعنی قطرہ سمندر ہو گیا، صرف ذات ہو گئی. یہ سب باتیں معرفت کی ہیں. مطلب یہ ہے کہ محب عین محبوب ہو گیا. محب عین محبوب. پھر محبوب پر کیسے قربان ہوگا؟ بلکہ قرآن پاک میں جو ہے آیات مبارکہ یحبونہم و یحبوہم، اللہ ان کا پیارا اور یہ اللہ کا پیارا. اللہ ان کا پیارا، یہ اللہ کا پیارا. آخر میں اللہ تعالیٰ کا حسن بندے کا فہم رہ جاتا ہے. بندے کا فہم رہ تو جاتا یہ فہم عبادت سے نہیں ملتا، یہ عطا ہے. کیا چیز ہے؟ ہے. عطا ہے. عقل درخت ہے، فہم اس کا پل ہے. وما رمیت اذ رمیت، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خاک جو تم نے پھینکی، تم مطلب نے جس طرح سے آنکھ میں نظر ہے نا، یہ درخت ہے. آنکھ کی نظر درخت ہو گیا اور نگاہ جو ہے نا یہ پل ہے. سبحان اللہ. وہی نظر سے اللہ کی نگاہ بن جانا یہ پل ہے. سبحان اللہ. چلو. وما رمیت اذ رمیت، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خاک جو تم نے پھینکی تم نے نہ پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی. پارہ نمبر 9 سورہ انفال، رکو نمبر 16 آیت نمبر 17. اللہ پاک نے ہجرت کی رات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو اپنا فعل قرار دیا ہے، جس طرح بیت رضوان ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. پارہ نمبر 26 سورہ الفتح، رکو نمبر 9 آیت نمبر 10. یعنی بیت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، پیر کی نہیں ہوتی. پیر تو گواہ ہوتا ہے. ہاں مطلب یہ ہے، حدیث مبارک ہے. اچھا فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے بیت کو توڑ ڈالا اس کا اللہ پاک اس پر جو ملے گا تو دائیں ہاتھ اس کا نہیں ہوگا. دائیں ہاتھ اس کا نہیں ہوگا. وہ کیا نہیں ہوگا؟ جس نے تو اللہ کے ہاتھ میں دیا تھا نا، اس نے بیت کو توڑ دیا. جس کو قسمت کتنا اچھی طرح اس کے بیت کو توفیق ہو گیا، وہ بعد میں اس نے ایک معاملہ کر دیا، بیت کو توڑ کر تو دائیں ہاتھ کو اس بندے کا نہیں ہوگا. جب اللہ تعالیٰ سے دیدار میں سال ہوگا اس کا دائیں ہاتھ نہیں ہوگا. ہاں. تو یہ ہے. اور جو بیت کے بغیر مرا وہ جہلیت کے موت مرا. یہ دونوں پڑھو کس چھوٹی کا. ہاں یہ 270 حدیث میں نے اکٹھا کیا طبرانی شریف سے. بیت کے بارے میں ہے، مومنین سے محبت کرنا، اس اہل بیت سے محبت کرنا، شیر خدا کی شان.
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان سارا بیان کیا. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ صرف آپ کو یہی بتانا ہے کہ جو بیت کے بغیر مر گیا وہ جہالیت کی موت مرا. جو لوگ بیت کا پرواہ نہیں کرتے بولے کوئی ضرورت نہیں ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا حضور غوث پاک سے پوچھا گیا کہ جب بندہ ولی ہوتا ہے ازل سے تو پھر اس کو پیر پکڑنے کا کیا ضرورت ہے؟ پیر پکڑنے کا کیا ضرورت؟ بیت ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضور غوث پاک نے فرمایا جب تو بیمار ہو گیا، کانسی شروع ہو گیا تو اسٹور میں تو دوائی بھی پڑا ہے، کانسی کا لکھا ہے کانسی کا دوائی، تو اسٹور سے دوائی کیوں نہیں لیتے ہو؟ تو ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو؟ یہ آنکھ میں درد شروع ہو گیا تو آنکھ کا دوائی جو اسٹور میں پڑا ہے تو تم ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو؟ اس لیے جاتے ہو کہ یہ جو ہے نا آنکھ کا جو درد ہے یہ پانی کم ہونے کی وجہ سے ہے یا زیادہ ہونے کی وجہ سے ہے. ایسا نہ کہ وہ دوائی لے لے جو پانی کو زیادہ کرتا ہے آنکھ میں، یا وہ لے لے جو کم کرتا ہے، وہ الٹ کام نہ کرے. اسی لیے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا تو اس لیے بیت ہو گیا. بیت ہونے پیر مرشد کا ضروری اس لیے ہے. دوائی جو موجود ہے تو پھر دوائی خرید ہونا. ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو؟ کتنا خوبصورت جواب دیا حضور غوث پاک نے. چل نقیب عرفان حصہ ششم صفحہ نمبر 4. جو بیت کیے بغیر مرا وہ جہلیت کی موت مرا. حدیث نمبر 225. حدثنا احمد بن رشدین يحيى بن بكير قال عطاف بن خالد أمية المخزومي قال حدثني أمية بن محمد بن عبد الله بن مطيع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات ولا بيعة عليه مات ميتة جاهلية. لم يروا هذا الحديث عن أمية بن محمد إلا عطاف بن خالد تفرد به يحيى بن بكير. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے سنا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس حال میں مر گیا کہ اس نے کسی کی بیعت نہیں کی وہ جہلیت کی موت مرا. اس حدیث کو حضرت امیہ بن محمد رحمۃ اللہ علیہ سے صرف حضرت عطاف بن خالد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور ان سے روایت کرنے میں حضرت یحییٰ ابن بکیر رحمۃ اللہ علیہ منفرد ہیں. المعجم الاوسط مترجم جلد اول صفحہ نمبر 229-230. جس نے بیعت کو توڑ ڈالا قیامت کے دن اس کا دایاں ہاتھ نہیں ہوگا. حدیث نمبر 9106. حدثنا مسعدۃ بن سعد ثنا ابراہیم ابن المنذر ثنا محمد بن معن غفارینا موسى بن سعد عن أبيه أنه خرج مع عبد الله بن عمر فقال عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعطى بيعته ثم نكثها لقي الله عز وجل وليست معه يمينه. لم يروي هذا الحديث عن موسى إلا محمد بن معن تفرد به إبراهيم بن المنذر. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو بیعت کی توفیق عطا کی گئی پھر اس نے بیعت کو توڑ دیا تو وہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اس حال میں ملے گا کہ اس کے ساتھ اس کا دایاں ہاتھ نہیں ہوگا. اس حدیث کو حضرت موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے صرف حضرت محمد بن معن رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور ان سے روایت کرنے میں حضرت ابراہیم بن منذر رحمۃ اللہ علیہ منفرد ہیں. المعجم الاوسط مترجم ہفتم صفحہ نمبر 633-634. یعنی بیعت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، پیر کی نہیں ہوتی. پیر تو گواہ ہوتا ہے.
جس طرح ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو نماز تو اللہ کی ہے، یعنی بیت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، پیر کی نہیں ہوتی، پیر تو گواہ ہوتا ہے۔ جس طرح ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو نماز تو اللہ کی ہے، کعبے کی طرف منہ تو تعظیم کعبہ کے لیے کرتے ہیں، اسی طرح بیت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، مرشد پاک کعبے کا کردار ادا کرتے ہیں۔ لیکن سعودی عرب والے کعبے میں جانے کی قبولیت کا اجر یعنی انعام جنت ہے، اور مرشد پاک والے کعبے کی مقبولیت کا انعام اللہ کا وصال ہوتا ہے۔ دونوں کعبوں کا فرق خود نکالیں۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مکھ محبوب دا خانہ کعبہ جتھے عاشق سجدے کردے ہو، جس ویلے مینو کامل مرشد دا دیدار ہوئے حضرت باہو، اس ویلے مینو لکھ کروڑا حجا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث نمبر 6996، صاحب کا 6993، من رانی فقد رائے الحق، جس نے مجھے دیکھا تو یقیناً اس نے حق کو دیکھا۔ صحیح بخاری جلد سوم صفحہ 751، باب 92 کتاب التعبیر۔ دیکھا تو ابو جہل اور ابو لہب نے بھی تھا، لیکن صحابی نہیں بنے، اس لیے کہ انہوں نے ایمان کی نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ اسی طرح مرید پیر کو جسم کی طرف سے دیکھتا ہے تو اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور جب روح کی طرف سے دیکھتا ہے تو اس کو مرشد پاک نور نظر آتے ہیں۔ اس وقت مرید خود نور ہو گیا، مرید کی نفی ہو گئی، مرید پیر بن گیا، فناف شیخ ہو گیا۔ پیر کی شبی مبارک نظر آ جانا ہی فناف الرسول ہے، اور یہی شبی مبارک جب عکس بن گئی تو نور بن گئی تو فنا فی اللہ ہے، اور اسی فنا فی اللہ کا نام بقا باللہ ہے۔ یہ فنا نہیں بقا ہے، یعنی قطرہ سمندر ہو گیا۔ اس مقام پر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ پارہ نمبر 11 سورۃ توبہ، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 100۔ پڑے پارس بیچے تیل، یہ قدرت کا ہے کھیل۔ باقی جس طرح یہ پڑے پاس بیچے تیل، ایک آدمی کے پاس پڑا ہوا تھا اور تیل بیچتا تھا، تو اہل نظر نے پھر یہ شعر کہا کہ پڑے پاس بیچے تیل، یہ قدرت کا ہے کھیل۔ اس کو میں نے اس طرح سے فٹ کیا کہ جو کچھ ہے انسان کے اندر ہے وہ یہ دائیں بائیں ڈوبتا ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تمہارے اندر، تم مجھے کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھو تنہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ مولانا روح فرماتا ہے تنہ سے بچو نا۔ وہ کیسا ہے؟ مولانا روح فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لکا صدرکا، میں نے تم کو وسعت والا دل دیا۔ کتنا وسعت والا بڑا دل دیا؟ جس طرح سے 7 آسمان ہے، پھر 700 آسمان اس دل میں گم ہو گئے، اس دل میں گم ہو گئے۔ آگے شعر میں فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، میں تمہارے اندر، تم مجھے کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ جی، بڑے پارس بیچے تیل، یہ قدرت کا ہے کھیل۔ باقی جس طرح الحمد شریف کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اسی طرح ولایت مکمل نہیں ہوتی جب تک نفس کو تابع نہ کریں، نفس کو تابع نہ کریں اور نیت محبت کی نہ کریں۔ جس طرح سے سورۃ فاتحہ کا نیت ہے، یعنی رکوع کا، قیام کا، نماز کی جو ہے نیت ہے، اور سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی نہیں۔ اسی طرح محبت بھی ہے، اسی طرح سورۃ فاتحہ کے ساتھ محبت کا نیت کرنا۔ اچھا، تو یہ جو ہے نا پھر کام بنے گا، لیکن محبت کا پتہ نہیں ہے، اور صرف اوپر نیچے ہو گیا، وہاں پر نماز ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ محبت دونوں کا نیت کرنا، محبت کا اور سورۃ فاتحہ کا، دونوں کا۔ جی جی، نفس کیا ہے؟ آگ، ہوا، پانی، مٹی۔ نفس ایک ہے، اس کے مقام 4 ہیں۔
آگ نفس ہمارا ہے، یہ کافر نفس ہے، اس میں غصہ، تکبر، انا خودی ہوتی ہے۔ لا صلاۃ الا بحضور قلب، نہیں ہوتی نماز بغیر حضور سے۔ تو حضور کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ذاکر مذکور ہو گیا، پر رحمت و فرماتے پہلا زیر ہو جاؤ، پھر زبر ہو جاؤ، پھر پیش ہو جاؤ۔ زیر اپنا ہستی مٹ گیا، پھر زبر ذاکر مذکور ہو گیا، مرشد میں فنا ہو گیا، پھر ذہن ڈانچے دو ہے، دل ایک ہو گیا، آگے پیش حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نظر دیدار ہو گیا، وصال ہو گیا۔ اور یہ دیدار وصال دل کے اندر ہوتی ہے، اور تب یعنی شیطان اس کو تباہ نہیں کر سکتا، فرشتے اس کو دیکھ نہیں سکتا ہے، جس کو کہتے ہیں لا صلاۃ الا بحضور قلب، نہیں ہوتی نماز بغیر حضوری سے۔ حضوری کا مطلب حضور پر حاضر نظر مان لینا ہے، حاضر نظر مان لینا۔ حاضر کو کہتے ہیں حضور۔ اور یہ نفس انسان کو مرتد کر سکتا ہے۔ حرص اور ہوس کی آگ اس میں ہوتی ہے، آگے ہوا ہے، ہوا لگتی ہے، محسوس ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتی۔ اسی طرح خواہشات پیدا ہوتی ہیں لیکن نظر نہیں آتی۔ حضور پر فرماتا ہے نماز میری آنکھوں کی یہ ٹھنڈک کی تو دیدار وصال ہے۔ یہ خواہشات ہوا کی خصلت ہیں، آگے پانی ہے، پانی کی خصلت بغض، کینہ، حسد ہے۔ حسد کی تعداد ابجد علم میں 72 ہے اور فرقے بھی 72 ہیں۔ جو حسد میں ہیں وہ فرقوں میں ہیں، جو حسد سے پاک ہیں وہ اولیاء اللہ ہیں۔ اولیاء اللہ کا کوئی فرقہ نہیں۔ فرقوں کے حوالے سے حدیث نقیب عرفان حصہ ششم میں صفحہ نمبر 102 پر موجود ہے، حدیث نمبر 7840۔ پڑھا تھا یہ حسد تصور شیخ سے ختم ہو جاتا ہے، آگے مٹی ہے، مٹی میں عاجزی ہے، یہ مقام لاہوت ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ پارہ نمبر 11 سورۃ توبہ، رکو نمبر 2 آیت نمبر 100۔ باقی زکوٰۃ امیر اور آزاد پر ہوتی ہے، جو نفس و شیطان سے آزاد ہو وہی زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ باقی دل پر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے اور دماغ پر نفس کا قبضہ ہوتا ہے۔ دل پر شیطان اور رحمان کا مقابلہ ہوتا ہے اور کامیابی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ جس کی مدد کرو گے فتح اس کی ہوگی۔ اسی طرح دماغ پر روح اور نفس کا مقابلہ ہوتا ہے، آپ جس کی مدد کرو گے قبضہ اسی کا ہوگا۔ جب آپ روح کی مدد کریں گے تو آپ امیر اور آزاد ہو گئے، دل کی آزادی سے امیر ہو گئے، اور جب آپ دماغ کی آزادی سے آزاد ہو گئے تو آپ امیر اور آزاد ہو گئے۔ دل کی آزادی سے امیر ہو گئے اور دماغ کی آزادی سے آزاد ہو گئے۔ تو زکوٰۃ امیر اور آزاد ہی دے سکتا ہے، غلام پر زکوٰۃ نہیں۔ جب آپ نفس کو تابع کر لو گے تو اللہ آپ کو خزانے عطا کرے گا، اخلاص والے۔ پھر جس کی امانت ہو ان کو آپ پہنچا دیں۔ باقی کافر کے ساتھ جہاد اصغر ہے یعنی چھوٹا جہاد، اور نفس کے ساتھ جہاد اکبر ہے یعنی بڑا جہاد۔ جہاد اصغر کی رسائی عرش تک ہے، جہاد اکبر کی رسائی ذات تک ہے، اور جہاد اصغر کا تعلق روح سے ہے اور جہاد اکبر کا تعلق نور سے ہے۔ باقی اولیاء اللہ دل اور روح تک ہیں اور عارف نور اور ذات تک ہے۔ کافر، مسلمان، مومن، اولیاء اللہ، درویش، عارف، ان سب کی روح کا مقام الگ الگ ہے، یعنی پرواز میں ان کی روح کا مقام الگ الگ ہے۔ باقی عارف نور کے دریا میں غوطہ لگا کر ذات کی یکتائی میں وصال کرتا رہتا ہے اور پیتا ہے اور پیاس بڑھتی ہے۔ باقی جو اولیاء اللہ دل اور روح میں مشغول ہیں ان کی فکر قدم تک ہے، اور جو عارف نور اور ذات میں مشغول ہیں ان کی رسائی فکر تک ہوتی ہے، یعنی دماغ تک ہوتی ہے۔ باقی روح مسافر ہے اور نور مقیم ہے۔
اور آپ مقیم ہو کر احدیت میں نور کے دریا میں غوطہ لگا کر یکتائی میں سفر کریں اور ذات میں ضم ہو جائیں، یعنی قطرہ سمندر ہو گیا۔ باقی اللہ لا حد ہے اور فقیر بھی لا حد ہے۔ باقی کلمہ شریف نامرادی ہے اور نامرادی میں مراد ہے۔ باقی شک کس وقت دل میں پیدا ہوتا ہے؟ جب علم بے عمل اور عمل بے اخلاص ہو، اور اولیاء اللہ کی تعظیم نہیں کرے گا، اور شک ہی کفر ہے۔ حق سے انکار کا نام ہی کفر ہے۔ جو اللہ کو نہ مانے وہ مشرک ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے وہ کافر ہے، اور دو رخی اختیار کرنا منافق ہے۔ اور تم منافق کے پاس جاتے ہو کہ مجھے عزت ملے گی، عزت تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ منافق کے لیے دردناک عذاب ہے، اور آسمانوں کے دروازے منافقوں اور کافروں کے لیے بند ہیں۔ اگر تم منافق کے ساتھ رہو گے تو تمہارا حشر بھی منافق کے ساتھ ہوگا، اگر اللہ والوں کے ساتھ رہو گے تو حشر بھی اللہ والوں کے ساتھ ہوگا۔ فیصلہ خود کریں، جس کے ساتھ نسبت ہوگی حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ باقی اس جہاں میں وہ کام کریں کہ آخرت میں شرمندہ نہ ہوں۔ وہ کام قول سے ہو، فعل سے ہو، حال سے ہو۔ باقی پاکوں کا خیال پاکوں کے ساتھ، اور پلیدوں کی سوچ پلیدوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ باقی اللہ پاک ذات میں حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں چھپا ہوا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور میں محمد رسول اللہ میں چھپے ہوئے ہیں۔ باقی 18,000 مخلوقات روح میں چھپی ہوئی ہے اپنے اپنے لباس کے اندر۔ باقی منافق کو دین کی سمجھ نہیں ہوتی۔ نیک صحبت اور مہمان نوازی یہ نوافل سے بہتر ہے، توبہ بھی نوافل عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ پارہ نمبر 24 سورہ المومن، رکو نمبر 11 آیت نمبر 60۔ ہر دعا قبول ہوتی ہے، کچھ اس جہاں میں کچھ اس جہاں میں، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ باقی صوفی کا دل خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، تسلیم حضرت اسماعیل علیہ السلام ہو، غم حضرت داؤد علیہ السلام ہو، صبر حضرت ایوب علیہ السلام ہو، شوق حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، اور یاری حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، اور اخلاق اور اخلاص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ باقی قدم بوسی جائز ہے، ماں باپ کی ہو، عادل حاکم کی ہو، بزرگوں کی ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ایسی چیز دکھائیں جس سے میرے یقین میں اضافہ ہو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس درخت کو بولو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بلا رہے ہیں۔ درخت اپنی جڑوں سمیت اکھڑ کر چلا آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوٹ جاؤ، تو وہ درخت لوٹ کر اپنی جگہ پر واپس چلا گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اس شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو چوما اور قدم بوسی کی۔ باقی درگزر اور برداشت کیا کرو، اس فعل سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا فعل ہے اور بندوں کو عطا کرتا ہے۔ باقی یقین دل کے دروازے پر ہوتا ہے اور اخلاص دل کے اندر ہوتا ہے، اس لیے غفلت، نفس اور شیطان اخلاص والے بندے کو نقصان نہیں دے سکتے، اور اخلاص ہی حضوری ہے اور یہی نماز ہے۔ باقی اللہ اور بندے کے درمیان حجاب وجود کا ہے اور یہی نفس ہے۔ تم نفس کی بات مانتے ہو اور نفس تمہیں برباد کرنے میں مصروف ہے۔
نفس کی خواہش کو پورا کرنا ایسا ہے جیسے آگ پر پیٹرول چھڑک دیا جائے۔ نفس کی بات ماننے میں اتنا مزہ نہیں ہے جتنا مزہ نفس کی بات نہ ماننے میں ہے۔ وہ اس طرح کہ جب آپ نفس کی بات نہیں مانیں گے تو آپ کو یہ بات جب بھی یاد آئے گی کہ فلاں وقت مجھے موقع ملا تھا لیکن اللہ پاک نے مجھے بچا لیا، تو آپ کو خوشی ہوگی۔ اور اگر آپ نے نفس کی بات مانی ہوگی تو آپ کو یاد آئے گا تو آپ شرمندہ ہوں گے۔ تو نفس کی بات نہ ماننے میں زیادہ خوشی ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ حشر میں خدا کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ انسان فی احسن تقویم ہے، یعنی کیلنڈر کی طرح ہے، اس میں ہر چیز موجود ہے۔ بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا۔ پارہ نمبر 30 سورۃ 3 رکوع نمبر 20 آیت نمبر 4۔ فنافی شیخ مقام ناسود قدم سے چلنا، آگ چمڑا وجود۔ فنافی الرسول مقام ملکوت روح سے چلنا، ہوا گوشت روح۔ فنافی اللہ مقام جبروت نور سے چلنا، پانی ہڈی نور۔ بقا باللہ مقام لاہوت ذات سے چلنا، یہ سفر ہے، مٹی مغز ذات۔ مکمل انسان بن گیا۔ کن تو کنزن مخفیہ پر ذات میں تھا، پھر احمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نور میں، پھر کن فیکون پر روح میں آ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں وجود میں آ گیا۔ اس لیے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث نمبر 6996 صاحب کا 6993، من رانی فقد را الحق، جس نے مجھے دیکھا تو یقیناً اس نے حق کو دیکھا۔ صحیح بخاری جلد سوم صفحہ 751 باب 92 کتاب التعبیر۔ اللہ کی ذات حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں چھپی ہوئی ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ کا کلام ہے تو قرآن پاک ہوا۔ جب نور سے فرماتے تھے یعنی محمد رسول اللہ کے مقام سے فرماتے کہ اللہ بول رہا ہے میں سن رہا ہوں تو حدیث قدسی ہوئی، اور جب فرماتے کہ میں خود بول رہا ہوں تو حدیث مبارک ہوئی۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور راوی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ہوتے۔ اس مقام پر حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، در زبان مصطفیٰ اللہ بود، در زبان مصطفیٰ ابن عبداللہ بود۔ ایک وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اللہ بول رہا ہے، اور ایک وقت میں ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں۔ یعنی زبان مبارک ایک چلی، استعمال دو نے کی، اللہ نے بھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۔ باقی فنائیت کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ شوق کی تلوار سے قتل ہو جانا، قاتل بھی رب کی ذات ہو۔ باقی وجود ایک خیال ہے، ایک لباس ہے۔ آپ نے بہت لباس بدلی کیے ہوں گے، اس کو بدلی کر کے دیکھیں، خزانہ مل جائے گا، قطرہ سمندر ہو جائے گا، پھر کبھی پلید نہ ہوگا۔ سمندر پیشاب کرنے سے پلید نہیں ہوتا، تھوڑا پانی پلید ہو جاتا ہے۔ تو تھوڑا پانی نہ بن، یہ خراب ہو جاتا ہے، تو سمندر بن تاکہ خراب نہ ہو۔ باقی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرزند حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی فاتحہ پڑھی۔ تیسرے دن ایک عربی کھجور اور جو کی روٹی لائے، 5 آیات سورہ اخلاص الحمد شریف تلاوت فرمائی، اور ہاتھ مبارک اٹھا کر دعا مانگی، اور غریب امیر پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے تقسیم کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے، نور کا شعلہ نکلا تو آپ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کی، اللہ نے فرمایا 2 نوافل پڑھ اور قبر کے پاس جا۔ جب آپ علیہ السلام نوافل پڑھ کر قبر کے پاس گئے تو قبر کے اندر موجود شخص
خوشبودار کھانے تناول کر رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس کے متعلق پوچھا تو اس شخص نے کہا کہ میرا نیک صالح بیٹا دنیا میں میرے لیے دعا اور صدقہ خیرات کر رہا ہے، یعنی نیک عمل کر رہا ہے، اس کی بدولت یہ نعمت اللہ پاک نے مجھے عطا کر دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا آپ اپنے بیٹے پر فخر کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا جی ہاں، جس طرح آپ علیہ السلام اپنی نبوت پر باقی کے مقابلے میں کرتے ہیں۔ باقی پورے سال میں 10,80,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں اور صرف سفر کے مہینے میں 9,20,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ اس ماہ میں خوب عبادت کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، اور اس ماہ میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حابیل علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، ان سب پر امتحان آئے۔ باقی انبیاء علیہ السلام، اولیاء اللہ، شہیدوں کے واسطے فاتحہ پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ یہ برگزیدہ لوگ ہیں، یعنی جنتی لوگ ہیں۔ اللہ پاک ان کی وجہ سے ہم پر رحم کرتا ہے اور ان کی محبت کی وجہ سے ہمیں درجہ عطا کرتا ہے۔ انبیاء تو معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا، اور اولیاء اللہ محفوظ ہیں، اللہ پاک ان کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہم اگر نماز پڑھیں تو ہمارا فائدہ ہے، اور جب درود پاک پڑھیں 10 نیکیاں ہمارے اعمال نامے میں درج ہوتی ہیں، 10 گناہ کم ہو جاتے ہیں اور 10 مرتبے بلند ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ فاتحہ پڑھیں تو مومنین مومنات، مسلمین مسلمات سب کے لیے بخش دیں تو ان سب کی طرف سے ایک ایک نیکی مل جاتی ہے، اور عورت بھی فاتحہ دے سکتی ہے۔ حج، روزہ، نماز، زکوٰۃ سب نیک عمل کر سکتی ہے، بیماری کے دوران نہیں، اس لیے کہ فاتحہ میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، سن سکتی ہے، شامل ہو سکتی ہے، کھانا پکا سکتی ہے۔ جو بندہ نیک عمل کرتا ہے اس کے مردہ رشتہ داروں کو پتہ چل سکتا ہے، وہ نیک عمل پر خوش ہوتے ہیں اور بد عمل پر خفا ہوتے ہیں۔ باقی ذات میں اللہ یکتا ہے اور حقیقت میں بہت ساروں میں ایک اللہ ہے۔ انسان ایک کیلنڈر ہے، ازل سے ابد تک اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ باقی کافر خبیث روحیں جسم کے پنجرے سے نکل کر سجین میں بند ہو جاتی ہیں، اور پاک روحیں جسم سے نکل کر علیین میں جا کر آزاد ہوتی ہیں، یعنی نور میں غوطہ لگا کر ذات کی یکتائی میں سفر کرتی رہتی ہیں۔ اس جہاں میں بھی آزاد ہوتی ہیں، اس جہاں میں بھی آزاد ہوتی ہیں۔ باقی ذات، نور، آدم یہ سب اللہ کے نام ہیں۔ کبھی ذات کے نام سے پکارا، کبھی نور کے نام سے پکارا، کبھی روح کے نام سے پکارا، کبھی آدم کے نام سے پکارا۔ اسی طرح مرید، پیر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ، یہ 4 نہیں، یہ ایک ہے۔ مرید پیر میں ضم ہو گیا، پیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میں ضم ہو گئے۔ باقی اللہ ایک تھا، پھر ایک ہو گیا، اور ایک ہے اور ایک ہی رہے گا۔ سب دوم دام ایک اللہ کی ہے۔ جتنے نبی آئے ہیں انہوں نے ایک اللہ کی تعلیم دی ہے۔ جو اللہ کو نہ مانے وہ مشرک ہے، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ یہ قانون حضرت آدم علیہ السلام سے ہے کہ جو اللہ کو نہ مانے وہ مشرک تھے، اور جو نبی کو نہ مانتے تھے وہ کافر ہوئے۔ اب بھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے، یہودی، عیسائی جو بھی ہو، وہ کافر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد پہلے والے منشور منسوخ ہو گئے، وہی برکتیں قرآن پاک میں آ گئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ماں باپ، اولاد اور سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے اس میں ایمان نہیں۔ محبت نام ہے ایمان کا۔
مسلمان کے معنی ہے مسلم ایمان والا، پھر مسلمان بن گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑے، وہ شخص خاک آلودہ ہلاک ہو جائے۔ باقی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے تم میری اطاعت کرو اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ پارہ نمبر 5 سورہ نساء رکو نمبر 5 آیت نمبر 58۔ تو کامیابی ہوگی جب آپ اللہ کی اطاعت کرتے ہو اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے تو یہ اللہ کی نافرمانی حکم عدولی ہوگی۔ جس طرح شیطان کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو شیطان نے کہا کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، تو حکم بھی تو اللہ کا تھا، تو شیطان لعین ہو گیا۔ باقی احکام شریعت پر چلنا اور عارفین کی صحبت اختیار کرنا یہ بہت بڑی ریاضت ہے، یہ عین عبادت ہے۔ باقی یاد کو یاد ہے، اللہ وہاں ہے جہاں تیری ہستی نہ رہے۔ یاد کو یاد ہے مطلب یہ کہ ایک زاہد تھا، اس کو شیطان نے گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ تم اللہ کو یاد کر، تو اللہ نے تم کو کبھی یاد کیا؟ تو اس نے چھوڑ دیا ذکر۔ تو اللہ پاک نے حضرت خضر علیہ السلام کو بھیجا اس زاہد کے پاس کہ ان کو بولو اس زاہد کو کہ یہ خبیث نے تم کو الٹا پڑھایا۔ بات ایسا ہے جب تم میرا نام لیتے ہو اللہ، تو یہ تو میری لبیک ہے نا، یہ تو میری میرا بندی ہے، تم میرا نام لیتے ہو نا۔ چلو اپنے سے غیب یار میں حاضر ہے، یہاں حاضر غیب اور غیب حاضر ہے۔ جب آپ کو عزت ملے اس کو ذلت سمجھیں، جہاں آپ کو شہرت ملے وہاں گمنامی سمجھیں۔ یعنی مور کی طرح لوگ اسے خوبصورت سمجھتے ہیں، لیکن مور جب اپنے پاؤں پر نظر ڈالتا ہے تو روتا ہے۔ آپ بھی اپنے عمل پر رویا کریں تو آپ کی کامیابی اسی میں ہے، اپنے اصل کو نہیں بھولنا۔ یہاں نیست ہونا ہستی ہے، باقی محشر میں کچھ لوگ نور کی کرسیوں پر تشریف فرما ہوں گے، لیکن عارف فرش پر بیٹھ کر نور کے دریا میں غوطہ لگا کر اللہ کی یکتائی کے نظارے میں مشغول ہوں گے۔ یہ مقام اس جہاں میں فنائیت سے ملتا ہے اور عارف راستے کا محتاج نہیں، وہ تو نور میں ڈوب کر ذات میں ضم ہو گیا۔ درویش آخرت کا بادشاہ ہے اور عارف درویشوں کا بادشاہ ہے۔ باقی اولیاء اللہ وہ بات کرتے ہیں جو خالق اور مخلوق کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، لیکن عارف وہ بات کرتا ہے جو خالق اور بندے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ کچھ لوگ سفر قدم سے کرتے ہیں، کچھ لوگ روح سے کرتے ہیں اور کچھ لوگ نور سے ذات میں سفر جاری رکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ لاحد ہے اور عارف بھی لاحد ہے۔ اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ تیرے سوا کسی کو پسند نہ کروں، آمین۔ تو مجھ میں ایسا سما جا کہ میں نہ رہوں، میں تجھ میں ایسا سما جاؤں کہ تو ہی تو رہے۔ اولیاء اللہ اور عارف یہ سب نسل حضرت آدم علیہ السلام سے ہیں۔ آدم میں جب روح داخل ہو گئی تو آدم ہو گئے، اور عارف جب روح سے آگے نور میں ذات میں چلا جاتا ہے وہاں نہ آدم ہے نہ آدمی ہے، یعنی وہاں نہ روح ہے نہ جسم۔ عارف جس راستے سے جاتا ہے اللہ کے پاس، وہ راستہ کسی کو معلوم نہیں، اور نہ عارف نظر آتا ہے حضرت خضر علیہ السلام کو، اور ملائکہ کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ بندے کا تعلق صرف ذات سے ہوتا ہے، وہ عارف اللہ سے اللہ پر راضی ہو جاتا ہے۔ باقی اللہ تک رسائی کا راستہ نفس کو چھوڑ آ جا۔ اللہ اور بندے کے درمیان حجاب وجود کا ہے، اس کو ہٹاؤ یعنی فنا کر دو۔ فنا محبت سے ہوتا ہے، عشق سے ہوتا ہے۔ عارف کو جب شوق کی تلوار سے اللہ پاک قتل کر دیتا ہے
تو سونا چاندی ہیرے جواہرات دین و دنیا کوئی چیز بھی حجاب نہیں ہو سکتی. اس کے شوق کے سامنے ہر چیز ہیچ ہو جاتی ہے. باقی عارف کا سفر فکر یعنی خیال سے ہوتا ہے، اور جب خیال ہی ہو جاتا ہے تو بقا باللہ ہو جاتا ہے. خیال یار خدا تجھے سلامت رکھے کہ خیال یار سے بڑھ کر کوئی خیال نہیں. جسم کا لباس کپڑے، روح کا لباس جسم، نور کا لباس روح، ذات کا لباس نور ہے. عبادت، پاک ناپاک، مذہب، یہ سب جسم روح تک ہوتا ہے. نور میں ابدیت ہوتی ہے، نہ آدم نہ آدمی، قطرہ سمندر ہو گیا، صرف ذات ہو گئی. چمڑا، گوشت، ہڈی، مغز یہ سب نور ہو گئے. پھر بندہ نور نظر آتا ہے کس کو؟ جو خود نور ہو گیا اس کو. مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن اللہ کا آئینہ ہے. علم مقام خبر، فقر مقام نظر. یہ سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آتا، خود سمجھ آ جاتا ہے دیکھ کر. فقیر قادری جو دیکھتے ہیں چشم بینا سے، پھر بندے کو خدا کہنے کی جرت آ ہی جاتی ہے. عارف دونوں جہانوں میں اللہ سے اللہ ہی کو مانگتا ہے. باقی نور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، محمد رسول اللہ کا مقام ہے، اور اللہ کی ذات حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں چھپی ہوئی ہے. یعنی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی انتہا نہیں، لا حد ہے، اور اللہ پاک کی معرفت اور مقام کی حد نہیں، لا حد ہے. اور عارف اس نور کے دریا میں غوطہ لگا کر توحید میں اللہ کی یکتائی میں سفر کر رہا ہے، لیکن انتہا نہیں، لا حد ہے. عارف کے دل میں اللہ کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اور یہ توحید ہے. توحید تو یہ ہے کہ حشر میں خدا کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. یہ سب دولت تصور شیخ سے ملتی ہے، یعنی فکر کی دنیا میں جب فکر پاک ہو جائے. اللہ اور بندے کے درمیان حجاب وجود کا ہے. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مزار مبارک پر چادر کی کیا ضرورت ہے. وہ اس طرح ہے کہ کتابیں تو بہت ہیں، لیکن جو مقام قرآن پاک کو عطا ہوا ہے وہ کسی دوسری کتاب کو نہیں ہوا. ایک جگہ پر بہت سی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، ان میں قرآن پاک بھی ہے. آپ کسی اجنبی شخص سے کہیں کہ قرآن پاک لے آؤ تو وہ اجنبی وہ کتاب لائے گا جس پر غلاف مبارک ہو، اس لیے کہ یہ عزت قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. باقی قبرستان میں ایک کو قبر کہتے ہیں، ایک کو مزار مبارک کہتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب روح نکل جاتی ہے تو مردے کو صاف کرتے ہیں، نہلاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں. وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کچھ سانس روح نے گزاری ہیں، اور روح امر ربی ہے، اللہ سے ہے، اس کو اس لیے عزت دی جاتی ہے، اور بندے کی قبر بن جاتی ہے، اور اولیاء اللہ کا مزار مبارک بن جاتا ہے. اس لیے کہ ہر ولی فنا پھر رسول ہوتا ہے. قبر والے کی روح جب نور ہو جاتی ہے تو یہ ولی بن جاتا ہے. اب اس کا جسم مبارک نور ہو گیا، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، اور جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جائے وہ بھی نور ہو جاتا ہے. اولیاء اللہ، امام، اہل بیت، اصحاب کرام، شہداء، یہ سب فنا فی الرسول ہوتے ہیں. ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اس لیے ان کے مزار مبارک بن جاتے ہیں. اور یہ دولت ازل کی ہے، انبیاء اور اولیاء ازل سے بن کر آتے ہیں. اس جہاں میں تصدیق ہو جاتی ہے. ولی کی تصدیق ولی کرتا ہے، یعنی مرشد پاک کرتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں.
باقی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے اس لیے کہ اس میں اللہ کی ذات آتی جاتی ہے، اور اولیاء اللہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کی وجہ سے ان کا مزار مبارک بن جاتا ہے۔ ہم اللہ کو جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتے ہیں، اللہ احدیت میں ہے یعنی شیشہ ہے، نظر آر پار ہو جاتی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ ہے، اور آئینے میں انسان اپنا چہرہ دیکھتا ہے، جو باہر ہے وہی اندر نظر آئے گا، جو اندر ہے وہی باہر نظر آئے گا۔ اللہ کی ذات حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں چھپی ہوئی ہے، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ لکھو یہ اللہ کا کلام ہے تو قرآن پاک ہوا، اور جب فرماتے کہ اللہ بول رہا ہے میں سن رہا ہوں تو حدیث قدسی ہوئی۔ یہ نور کا مقام ہے، محمد رسول اللہ کا مقام ہے، اور جب فرماتے کہ میں خود بول رہا ہوں تو حدیث سے مبارک ہوئی۔ تو روح کی قبر، نور کا مزار مبارک اور ذات کا روزہ مبارک بن گیا۔ باقی زبان ایک چلی، استعمال دو نے کی، اللہ نے بھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۔ اس مقام پر حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں در زبان مصطفیٰ اللہ بود، در زبان مصطفیٰ ابن عبداللہ بود۔ ایک وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اللہ بول رہا ہے، اور ایک وقت میں ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں۔ یہ سب محویت کی بات ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات میں ضم ہوتے تھے تو اللہ کہتا تھا، اور جب نور میں ہوتے محمد رسول اللہ کہتے تھے، اور جب روح میں ہوتے تو خود بول رہے ہوتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، عزت، اخلاص، اخلاق، حسن اللہ سے پوچھو۔ اصحاب کرام، اہل بیت، قرآن پاک، حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، شیر خدا رضی اللہ عنہ، عارفوں، غوث، کتب، ابدال، اولیاء اللہ سے پوچھو، اجمعین سے پوچھو۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا عاشق تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق اللہ پاک ہے، آج بھی ہے۔ زلیخا کا عشق نفسانی تھا لیکن رب نے تعریف کی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا عشق رحمانی ہے۔ زلیخا کا عشق فانی تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق باقی ہے، فانی نہیں۔ یہ دولت نسبت سے ملتی ہے۔ باقی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھ کر اصحاب کرام نے سر کاٹ لیے، اور یہی طریقہ قیامت تک رہے گا۔ شہید کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے جب وہ شہید ہوتا ہے۔ جہاد اصغر والے شہید کو شہادت کے وقت ایک مرتبہ دیدار ہوتا ہے، اور جہاد اکبر والے شہید کو ہر سانس کے ساتھ دیدار وصال ہوتا ہے۔ جہاد اصغر چھوٹا ہے، جہاد اکبر بڑا ہے، دونوں برحق ہیں۔ جہاد اصغر کا مقام عرش تک ہے، جہاد اکبر کا مقام رب میں ضم ہو جاتا ہے، یعنی قطرہ سمندر ہو گیا۔ باقی جہاد اکبر کا شہید اللہ کے شوق کی تلوار سے شہید ہوتا ہے، لوہے کی تلوار سے نہیں، آگ سے، پانی سے نہیں، اللہ پاک کے عشق کی تلوار سے شہید ہوتا ہے۔ اس کو صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے، باقی مخلوق سے نہیں۔ باقی اللہ کا قرب کس طرح ملتا ہے؟ عبادت ریاضت سے نہیں، اچھے اخلاق سے بلند مقام عطا ہوتا ہے، اور حضوری تصور شیخ سے ملتی ہے۔ حضوری سے شوق،
عشق سے، نور کی آگ سے نفس اور شیطان تابع ہو جاتے ہیں تو بندہ آزاد اور امیر ہو جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ آزاد اور امیر پر ہوتی ہے۔ جو نفس سے آزاد ہو وہی آزاد ہے۔ جو خیال فکر دماغ پاک ہوا وہی آزاد ہوا، اور جس دل سے شیطان کا قبضہ ختم ہو گیا اور رحمان کا قبضہ ہو گیا وہ دل امیر ہو گیا۔ شیطان کا قبضہ دل پر ہوتا ہے اور نفس کا قبضہ دماغ پر ہوتا ہے۔ نفس اور شیطان کا جو غلام ہو وہ غلام ہے، اور جو ان سے آزاد ہے وہ آزاد اور امیر ہے۔ وہی فیض دے سکتا ہے، اللہ کے خزانوں کا امین ہو جاتا ہے۔ خواہ گھر میں 2 وقت کی روٹی نہ ہو وہ شہنشاہ ہوتا ہے۔ یعنی اس کو قناعت کی دولت عطا ہوتی ہے۔ قناعت یعنی قناعت خزانے کو کہتے ہیں۔ حضرت مولانا روم علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں رنج و گنج کی خود تمیز کرو۔ رنج اور گنج، ادھر جو رنج ہے ادھر گنج ہے۔ اللہ کی طرف سے گنج ہے، خزانہ ہے، بظاہر روٹی نہیں ہے گھر میں۔ آپ حضرت پاک قبیلہ علیہ رحمۃ کا واقعہ سنا نا؟ کتنا کہہ رہا ہوں؟ میرا مہمان کو جو روٹی کھلائے گا جو بھی مانگے گا دوں گا۔ چلو وہ واقعہ میں نے لکھا ہے، چلو۔ نفس کیا ہے؟ آگ، ہوا، پانی، مٹی، اور یہ شوق، عشق اور نور کی آگ سے جل جاتا ہے، اور شیطان بھی اسی آگ سے جل جاتا ہے۔ اور جہنم کو جلانے کی ضرورت ہو تو مومن کے نور سے اسے سزا ہو سکتی ہے۔ جہنم کی آگ اللہ کے قہر سے ہے، اور مومن کے نور کی آگ اللہ کی محبت سے ہے۔ باقی مومن کے نور سے نفس شیطان کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ باقی علم کے لیے حکم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چین بھی جانا پڑے تو جاؤ، لیکن اللہ پاک کو ملنے کے لیے ملک کا نام نہیں لیا، اس لیے کہ آپ کو علم مل جائے تو اللہ کا دیدار ہوگا، وصال ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج سے واپسی پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے پوچھا اللہ کی صورت کس طرح تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث نمبر 6996، صاحب کا 6993، من رانی فقد را الحق، جس نے مجھے دیکھا تو یقیناً اس نے حق کو دیکھا۔ صحیح بخاری جلد سوم صفحہ 751، باب 92، کتاب التعبیر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا تھا، حضرت، لیکن میں نے ایک بزرگ سے سنا تھا، اس لیے حوالہ نہیں ہے نا، بزرگوں کو تو حوالے کی ضرورت نہیں ہوتی، سب برحق ہوتے ہیں سارے، وہ خود کچھ نہیں بولتے، خود وہ دیکھ کر کے نعرہ مارتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات فرما دیا، پھر میں نے جیب میں رکھ دیا، وہ بات بھی بنتا ہے۔ ویسے کون بولے کہ جس نے مجھے دیکھو اسے لاکھ دے گا، کچھ بات بنا تو پوچھا نا جی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی صورت کیسی تھی؟ تو میں بہت یعنی فرمایا من رانی فقد را الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، اسی دار الہی سے مشرف ہوا۔ کتنا بڑی بات ہے۔ لیکن حوالہ اس کا میرے پاس نہیں ہے، اس لیے میں نے ایسے ہی لکھا تھا، حوالے کا بغیر اس لیے نہیں لکھا، لیکن یہ ایسا میں نے جو سنا اس طرح سنا جی۔ اور جس نے بھی پیر میرے نشاء صاحب فرماتے ہیں، جتنا اولیاء اللہ فرماتے ہیں رحمان بابا، جس نے بھی اللہ کا دیدار کیا، رخسار یار بھی کیا، رخسار یار بھی، وہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں میں جمیل ہوں، جمال کو پسند کرتا ہوں، میں خوبصورت ہوں، خوبصورت کو پسند کرتا ہوں، میں حسین ہوں، حسن کو پسند کرتا ہوں۔ تو یہ جمیل جو ہے نا اللہ ہے، جمال مصطفیٰ ہے۔ پھر جمال کو دیکھتے دیکھتے آخر میں حسن ہی رہ جاتا ہے، آخر میں تو آخر میں اللہ تعالیٰ کا حسن بندے کا فہم رہ جاتا ہے جی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرا روزہ مبارک دیکھا اس نے مجھے دیکھا، اور جس نے مجھے دیکھا
اس نے حق کو دیکھا. اس لیے من کہ زار قبری فقط رانی. حضرت شاہ عبد الحق سے نے فرمایا اور امام غزالی نے رحمۃ اللہ فرمایا کہ جو ہے جس نے مجھے دیکھا، جس نے میرا روز دیکھا اس نے مجھے دیکھا، پھر جس نے مجھے دیکھا یہ تو حدیث مبارک ان سے حق کو دیکھا. جس نے روزہ میرا دیکھا اس نے ہاں حدیث مبارک میں دوسرے بھی پیسے ہیں اور یہ بھی حدیث مبارک ہے. جسے میرا روزہ دیکھا ابھی جیسے جو ابھی بھی جو جاتے ہیں حضرت اللہ قسم سے روزے پر حاضر لگ گیا تو جیسے حیاتی بھی گیا ہے جیسے میں ہاں جی. اور جو ادھر گیا وہ حضرت روزے پر حاضر نہیں لے گیا جو حضرت پاس اس نے میرے ساتھ ظلم کیا. کتنا بدبخت انسان ہے جی. اس لیے کہ اللہ کی ذات حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں چھپی ہوئی ہے اور اللہ کا نور محمد رسول اللہ میں چھپا ہوا ہے اور روح حضرت آدم علیہ السلام میں چھپی ہوئی ہے، بلکہ 18,000 مخلوقات میں روح ہے. یہ امر ربی ہے، روح اللہ سے ہے. باقی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل بیت، اصحاب کرام، صالحین نے نور دیکھا تو ابو جہل اور ابو لہب نے بھی تھا مگر کچھ نظر نہ آیا، اس لیے کہ انہوں نے خون کے رشتے سے دیکھا تھا. خون کا رشتہ کٹ جائے گا، نور کا رشتہ قائم و دائم رہے گا. ابو جہل ابو لہب جانتے تھے، پہچانتے نہیں تھے. جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے. علم لفظ پڑھنا نہیں، لفظ کو سمجھنا علم ہے. جب آپ تصور شیخ کرو گے تو آپ فنا پہ شیخ ہو گئے. جب روح نور نظر آ گئی فنا پھر رسول ہو گیا، اور جب نور ہو گیا تو فنا فی اللہ ہو گیا، یعنی قطرہ سمندر ہو گیا. اب در جانا درما عشق عاشق معشوق ایک ہو گئے. جب آپ کسی مزار مبارک پر جاؤ گے وہاں بھی تصور کرو گے تو وہاں بھی مرشد پاک نظر آئیں گے. اصل میں تصور اللہ کا ہے. تصور اس چیز کا کیا جاتا ہے جس کو پہلے دیکھ چکے ہوں. اللہ کی ذات میں فکر نہ کریں، صفت میں فکر کریں تو مخلوقات میں سب سے افضل انسان ہے، اس کا دیکھنا بھی افضل ہے. بشکل شیخ دیدم مصطفیٰ المؤمن مرات المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے. ندیدم مصطفیٰ بلکہ خدا را المؤمن مرات الرحمن، مومن ایک آئینہ ہے خدا کا. مرشد کو دیکھا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بلکہ خدا کو دیکھا. یعنی مرشد پاک کا رنگ چڑھ گیا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چڑھ گیا، بلکہ خدا کا رنگ چڑھ گیا، صبغت اللہ کا رنگ چڑھ گیا. یہ جو پور ہے باقی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عین ایمان ہے، عین عشق ہے. باقی اور یہ اللہ کی تعریف سے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور انبیاء کی تعریف سے عبادت ہوتی ہے. باقی مزار مبارک پر جانا اس طرح سے ہے کہ آپ کا دوست بیمار ہے، آپ نے کسی کے منہ سے سلام بھیجا، اس میں اور جو آپ خود جاؤ گے اس میں کتنا فرق ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ گھر میں دیدار کر سکتے ہو اور روز رسول پر بھی دیدار کر سکتے ہو. تو بولے یہ کیا ضرورت ہے ادھر جانے کا؟ نہ ضرورت ہے نا. اس میں یہ جو اللہ اور رسول کا فعل ہے، اللہ وہ خوش ہوتے ہیں. اچھا جب آپ اس طرح یہ مثال میں نے دیا ابھی سمجھو. ہاں جس طرح سے ایک آدمی بیمار ہے اس کو بولو کہ جو جانے والا یار میرا بھی سلام پہنچا دینا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ یہاں سے دیکھنا ہے اور وہاں پر خود جا کر کے ان کے گھر میں پہنچو، اس کا خیریت پوچھ لینا، وہ کتنا خوش ہوگا. تو محبوب کا ہر فعل محبوب ہوتا ہے، محبوب کا ہر فعل محبوب ہوتا ہے. اس طرح سے ہے کہ آپ کا دوست بیمار ہے، آپ نے کسی کے منہ سے سلام بھیجا، اس میں اور جو آپ خود جاؤ گے اس میں کتنا فرق ہے. آپ کے جانے سے آپ کا دوست کتنا خوش ہوگا. یہی مثال مزار مبارک پر جانے کی ہے. دا عارف کو برخا علم لدنی دے پولست روز شو پہ تحصیلہ.
عارف کے حصے میں علم لدونی الست پر بغیر مزدوری کے اللہ پاک نے عطا کر دیا. باقی تمام نسل آدم علیہ السلام کے ساتھ نفس اور شیطان ہے، لیکن انبیاء اولیاء اللہ کا نفس مومن ہو جاتا ہے. نفس مطمئنہ اللہ بندے سے راضی اور بندہ اللہ سے راضی. ان کا نفس ریشمی رومال کی طرح ہوتا ہے، جب یہ لوگ چاہتے ہیں تو نفس کو مٹھی میں بند کر لیتے ہیں. بندہ نیست ہے، اللہ ہست ہے. بندہ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے. وہ سلام دعا گو اللہ پاک ہم سب کی نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت رکھے. آمین ثم آمین. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مطلب یہ ہے کہ انبیاء اولیاء نفس ہوتا ہے لیکن مومن ہوتا ہے. آپ سے کوئی پوچھے کہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ کا نفس ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے لیکن مومن ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یا اللہ خیر اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر، خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالخیر فرما. کل دی بھلا کل دی خیر فرما، کل دی بھلا کل دی خیر فرما، کل دی بھلا کل دی خیر فرما. مسافروں کا سفر آسان فرما، قرضداروں کا قرض ادا فرما، بیماروں کو شفا کلی عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بروزگار کو روزگار میں ترقی عطا فرما. یا العالمین شر شیطان سے بچا، شر نفسانی سے بچا، شر انسانی سے بچا، ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما، آفات نگاہانی سے بچا. ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، ان کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا. یا العالمین ہم سب قابل رحم ہیں، ہماری سب کی حال پر رحم کر فرما، ہماری امتحان فرما. یا العالمین جس طرح ہمیں بچاتے ہیں اس طرح اپنی بچانا تھا. یا العالمین وابستگانی سلسلہ جہاں جہاں پر ہے سب کے حال پر رحم کر فرما. دین دنیا میں ترقی عطا فرما، لاج و پردہ عطا فرما، اتفاق و اتحاد عطا فرما، اتفاق و اتحاد عطا فرما، اتفاق و اتحاد عطا فرما. خدا بحرمت ارواح انبیاء مدد کہ محمد و محمود و مصطفیٰ مدد برائے پنجتن پاک چار یار نبی وبرکت ہم ارواح اولیاء مدد. اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب العرش الكريم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. على من على كل شيء قدير ولك الرحمة كل شيء. اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي وشر كل دعوة انت اخذ بناصيتها. ان ربي على صراط مستقيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على